اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 7 جولائی 2020 کی تاریخ ہے اور آپ کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے آپ لوگوں کے ذمہ دارانہ احساسات پر بھروسہ ہے کہ آپ لوگ پوری مستعدی سے موجود ہوں گے اور اپنے سبق کے ما لہو ما علیہ کے ساتھ ترجمہ و مطالب پر غور کریں گے۔ ابھی تک آپ کو بتایا گیا تھا کہ خبر کبھی کبھی افادہ حکم اور فائدہ خبر کے بجائے دوسرے مقاصد کے لیے بھی اور دوسرے اغراض کے لیے بھی بولی جاتی ہے۔ خبر کبھی کبھی دوسرے اغراض کے لیے بھی لائی جاتی ہے، جس کی چند مثالیں آپ نے اس سے پہلے پڑھی تھیں۔ اظہار ذوق بھی اسی کی مثال تھی، اظہار تحسر بھی اسی کی مثال تھی، اور اظہار فرح اور خوشی کا اظہار بھی کرنا یہ اسی کی مثال تھی۔ اب آج 5ویں مثال دے رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ۔ فرماتے ہیں وَإِظْهَارُ السُّرُورِ فِي قَوْلِكَ أَخَذْتُ جَائِزَةَ التَّقَدُّمِ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ وَالتَّوْبِيخِ فِي قَوْلِكَ لِلْعَاصِرِ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ إِضْرَابُ الْخَبَرِ حَيْثُ كَانَ قَصَدَ الْمُخْبِرُ بِخَبْرِهِ إفادة المخاطب ينبغي أن يقتصر من الكلام على قدر الحاجة حذرا من اللغو، فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ألقي إليه الخبر مجردا عن التأكيد نحو أخوك قادم، وإن كان مترددا فيه طالبا لمعرفته حسن توكيده نحو إن أخاك قادم، وإن كان منكرا وجب توكيده بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر حسب درجة الإنكار نحو إن أخاك قادم أو أنه لقادم أو والله أنه لقادم۔ اظہار سرور کا جو ایک نمونہ دیا ہے اور مثال دی ہے وہ یوں ہے کہ جیسے آپ نے کہا اظہار السرور فی قولک، خوشی کا اظہار کرنا آپ کے قول میں، ہمارے اور آپ کے قول میں، آپ کہیں کوئی بھی کہے، کیا کہے؟ اخذت جائزۃ التقدم، میں نے حاصل کیا فرسٹ انعام۔ آپ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ لمن یعلم ذالک، اس آدمی سے کہہ رہے ہیں جس آدمی کو یہ معلوم ہے کہ آپ نے پہلا انعام حاصل کیا ہے۔ آپ نے پہلا انعام حاصل کیا ہے، تو کہتے ہیں اخذتو سے کے ذریعہ متکلم جو اپنے مخاطب کو بتا رہا ہے کہ میں نے پہلا انعام حاصل کیا، یہ اپنے فائدہ خبر یا افادہ خبر کی بنیادی مقصد پر مبنی نہیں ہے، یعنی اس کی غرض مخاطب کو افادہ کرنا نہیں ہے یا افادہ خبر کرنا نہیں ہے، یا یوں کہیے کہ متکلم اپنے مخاطب کو اس خبر کے بارے میں بتانا نہیں چاہتا ہے کہ میں نے پہلا انعام حاصل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معنی مراد لینا جائز نہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لمن یعلم ذالک، کیونکہ وہ جس کو بتا رہا ہے کہ میں نے پہلا انعام حاصل کیا ہے، وہ اس آدمی کو پتہ ہے کہ اس نے پہلا انعام حاصل کیا ہے،
تو پھر آپ کے یہ کہنے کا کیا معنی کہ میں نے پہلا انعام حاصل کیا ہے؟ معنی خبر دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد دوسرا ہے، اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ اظہار السرور، اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ کہ میں آپ کو اپنے پہلے انعام کی جو خبر دے رہا ہوں وہ خبر نہیں ہے، محض اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں نے پہلا انعام حاصل کیا ہے۔ پھر ایک مثال دی جہاں پر خبر اپنے معنی اصلی میں نہیں ہے، جیسے توبیخ۔ توبیخ کے معنی آتے ہیں ڈانٹنا، دھمکانا، ڈرانا۔ فی قول کا، آپ کے قول میں، آپ نے کہا، کس سے کہا؟ للعاصر، منکر سے، انکاری سے، انکار کرنے والا انکار کر رہا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ الشمس طالعۃ، سورج نکلا ہوا ہے۔ یہ اس سے کہہ رہے ہیں آپ جو دیکھ رہا ہے بھری دوپہر میں، پہلی دھوپ میں دیکھ رہا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، اور دیدہ و دانستہ طور پر یہ دیکھتے ہوئے کہ سورج نکلا ہوا ہے، دھوپ کھلی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی وہ سورج کے نکلنے سے انکار کر رہا ہے۔ تو اس انکاری کو آپ کہہ رہے ہیں الشمس طالعۃ، ہمیں سورج نکلا ہوا ہے۔ تو یہاں پر مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے یہ خبر دے رہے ہیں کہ جناب والا سورج نکلا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو دیکھ رہا ہے اپنی کھلی آنکھوں سے کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ اسے ڈانٹنا، پھٹکارنا ہے کہ میاں سورج نکلا ہوا ہے، تم اندھے ہو گئے ہو، تمہاری آنکھ اور بینائی کام نہیں کر رہی ہے، وغیرہ ذالک۔ لہٰذا اب دوسرا معنی توبیخ ہو گیا یہاں پر خبر دینا مقصود نہیں ہے۔ ایک خبر کی دوسری تقسیم ہو رہی ہے، وہ اضراب الخبر، یعنی خبر کی تقسیم، 3 تقسیم کیا انہوں نے۔ اضراب الخبر ہے جس کی 3 تقسیم کی ہے۔ اب دیکھیے، جہاں بھی متکلم یا مخبر، خبر دینے والا متکلم نے ارادہ کیا ہوگا اپنی خبر سے، تو مخاطب کو اس حکم کے فائدے کا ارادہ کیا ہوگا۔ تو اس حکم کے افادے کا جب ارادہ کیا ہوگا تو اب ضروری ہے کہ متکلم یا مخاطب اپنے کلام کو ضرورت کے مطابق ہی کلام کو مختصر کرے، زیادہ طویل نہ کرے، کیونکہ طویل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ تطویل لاتائل ہو جاتی ہے، یعنی بے غرض، بے مقصد، لغو، بے معنی ہو جاتی ہے۔ جہاں جہاں متکلم اور مخبر اپنے کلام سے مخاطب کو بتانا چاہتا ہے تو ضرورت کے مطابق ہی کلام کو پیش کرے اور اس سے زیادہ پیش نہ کرے۔ علامہ تفتزانی نے بھی یہی فرمایا ہے کہ مخبر سے مراد وہ شخص ہے جو اخبار کے درپے ہو، یعنی کہ وہ اپنی خبر کے ذریعہ کوئی مقصد بتا رہا ہو، ہے نا، ورنہ خبر تو دوسرے مقاصد کے لیے بھی آتی ہے نا، یہ ہے۔ اور ضرورت کے مطابق ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کلام کو اپنی ضرورت کے مطابق ہی لائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام کو اتنی ہی مقدار میں منحصر رکھا جائے جس سے مخبر کو حکم کا فائدہ مل جائے یا مخاطب کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کافی ہو۔ اچھا، اس سے نہ کم ہو نہ زیادہ ہو، کیونکہ کلام کا ضرورت سے زیادہ ہونا یا تو لغو قرار پائے گا، اور استلزام لغو جو ہے مخل فصاحت ہوتا ہے۔ لغو کا لازم آنا یہ مخل فصاحت ہے۔ اسی طرح ضرورت سے کم بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کم ہونا بھی کلام کو بے فائدہ، بے غرض کر دے گا، کیونکہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ لہٰذا نہ تو زیادہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کم کر سکتے ہیں۔ اس لیے مخاطب کو ہمیشہ اس بات کا خیال کرنا ہوگا، مخاطب کو، کہ وہ مخاطب کی ضرورت کے مطابق ہی کلام کو مختصر کرے، شارٹ کرے۔ اسی لیے مصنف نے کیا کہا؟ حیث اضراب الخبر حیث کانا قصد المخبر، جہاں جہاں بھی مخبر نے ارادہ کیا ہو بخبر ہی، اپنی خبر کے ذریعہ، افادت المخاطب، مخاطب
مخاطب کو فائدہ پہنچانے کا، تو کہتے ہیں ینبغی، تو ضروری ہے، مناسب ہے، بہتر ہے، یہی فصاحت ہے، یہی بلاغت ہے کہ وہ ان یقتصرا، اختصار کرے، من الکلام، کلام کے اندر، علی قدر الحاجت، ضرورت کے مطابق۔ اب ضرورت جہاں پر جتنی چیزوں کی ہے اتنی لائی جائے۔ کہا ایسا کیوں کرنا ضروری ہے؟ کہا حذرم من اللغو، لغو سے بچنے کے لیے، کلام کو بے معنی ہونے سے بچنے کے لیے۔ بے معنی ہونے سے مطلب ہے، اور یا اگر کم کر دیں گے تو بھی جناب والا وہاں بے فائدہ ہو جائے گا، تو لغویت سے بچنا ہو اور بے فائدگی سے بچنا ہو تو کلام کو نہ تو لمبا کرنا ہے نہ بالکل مختصر کرنا ہے، بلکہ متوازن اور معتدل انداز میں حسب ضرورت کلام کو پیش کرنا ہے۔ یہ اب کہتا ہے، اب جب یہ معلوم ہو گیا آپ کو کہ متکلم کے لیے ضروری ہے کہ مخاطب کی ضرورت کے مطابق کلام کو لایا جائے، اس سے زیادہ نہ لایا جائے، تو اب وہاں پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اب 3 حالت سے مخاطب اور متکلم خالی نہیں ہے۔ اب آپ کا مخاطب ایسا ہے جو بالکل خالی ذہن ہے، نہ اسے انکار ہے، نہ اسے اقرار ہے، اور نہ اسے کوئی خبر معلوم ہے، نہ یہ ہے نہ وہ ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی بات اسے آپ بتانا چاہتے ہیں، ایک دم خالی ذہن ہے، حکم کے بارے میں قطعی طور پر اس کو پتہ نہیں کہ اس بات کا حکم ثابت ہے یا غیر ثابت ہے۔ کہتے ہیں اگر معاملہ ایسا ہوگا، اب مخاطب کی 3 حالت، پہلی حالت یہ کہ حکم سے خالی ہو ذہن۔ جب حکم سے خالی ہو تو اب متکلم اور مخاطب پر کیا ضروری ہے؟ مخاطب اور متکلم پر ضروری ہے کہ القی الیہ الخبر، کہ اس کے پاس جو آپ خبر پیش کریں گے تو بالکل تاکید سے خالی پیش کریں گے، تاکید لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ تاکید تو وہاں لائی جاتی ہے جہاں پر کوئی معاملہ شک شبہ کا ہو، کوئی معاملہ انکار کا ہو، یا کوئی معاملہ تردید کا ہو۔ اگر آپ کا مخاطب شک کر رہا ہو تو آپ اس میں تاکید لائیں گے، اگر آپ کا معاملہ آپ کا مخاطب انکار کر رہا ہو تو بھی تاکید لائیں گے، اگر آپ کا مخاطب تردد اور رد کر رہا ہو آپ کی بات کا تب آپ تاکید لائیں گے، لیکن خالی ذہن میں کوئی تاکید نہیں لائیں گے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری حالت مخاطب کی جب ہوتی ہے، جب وہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی بات کو سن کر، آپ کی خبر کو سن کر شک میں پڑ جاتا ہے، اس کو تردد ہو جاتا ہے اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ بھائی کیا بات کہہ رہے ہیں آپ۔ تو اب یہ حالت جو ہے کہتی ہے انسان کو، متکلم کو، کہ اب اپنے کلام کو تاکید سے خالی مت رکھیے، بلکہ تاکید لانا یہاں بہتر ہے۔ تو اب تاکیدی لفظ لایا جائے گا اس کے اندر، چاہے انا ہے، انا ہے نا، وغیرہ وغیرہ ہے، یہ سارے الفاظ ہیں، قسمیہ حرف ہے، حروف قسمیہ ہے، وغیرہ ذالک ہے، یہ لایا جائے گا۔ تو 2 حالت ہوئی۔ تیسری حالت کیا ہے کہ وہ شک میں مخاطب نہ ہو، بلکہ بالکل سرے سے اس بات کا انکار ہی کر رہا ہو کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس بات کا مجھے یقین ہی نہیں ہے، میں اس کو رد کرتا ہوں، میں اس کو انکار کرتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے، یہ غلط ہے، بالکل نہیں۔ ہوتا یہی ہے کہ جب یہاں پر آپ کا مخاطب منکر ہو جاتا ہے، آپ کا سامنے والا انکار کرتا ہے، تو اب یہاں پر نہ خالی تاکید سے خالی لائیں گے آپ متکلم، نہ متکلم جو ہے تاکید صرف لائے گا، بلکہ تاکید لانا بہتر ہی نہ ہوگا، بلکہ اب یہاں پر تاکید لانا کلام کے اندر واجب ہو جائے گا، تاکہ آپ کا مخاطب آپ کی بات کا انکار نہ کرے۔ آج کا سبق یہیں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر اگلا سبق نئے سرے سے شروع کیا جائے گا۔